بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے رب کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں جناب مرتضیٰ بھائی کا اور اس مجلس کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ایک ایسے دور میں جب ہر طرف تفرقہ ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں، اس دور میں دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اب سب کروڑ ہا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے، علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، میں سن رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے علامہ صاحب کہ یہ جو جوڑنا ہے، جوڑنا، امت کو جوڑنا، یہی ایمان ہے۔ امت کو جوڑنا، اور میں اس سے ایک اگلی بات کر رہا ہوں کہ امت کو جوڑنا یہ حسینیت ہے۔ امت کو جوڑنا یہ حسینیت ہے اور امت کو توڑنا یہ یزیدیت ہے۔ انشاءاللہ میں آگے اس پر گفتگو کروں گا۔ میں آج چونکہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، تو میں اس حوالے سے ایک خاص پیغام آپ کو دینے آیا ہوں، اور یہ جو پیغام ہے، یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام اللہ رب العزت کا پیغام ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس پیغام سے واقف نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد تھے، لیکن ایک جو بڑا مقصد تھا اس کو قرآن نے بیان فرمایا، اور وہ مقصد اس مہینے کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف اس کو سنیں گے بلکہ اس کو اپنے پلے باندھیں گے اور اس پیغام کو آگے بھیجائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، سب نے سنی ہوگی، لیکن اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ ہم کبھی سنتے ہیں۔ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم سب آپس میں دشمن تھے۔ تم دشمن تھے، تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ تم میں سے جو طاقتور تھا وہ غریب اور مسکین پر حاوی تھا، اس پر ظلم و تشدد
اور جبر کے پہاڑ توڑ رہا تھا، جو طاقتور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا تھا۔ غریب کی کوئی زندگی نہیں تھی، مظلوم کی کوئی زندگی نہیں تھی، بے آسراؤں کی کوئی زندگی نہیں تھی، مسکینوں کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں وہ وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، نعمت اللہ علیکم، جب ہم نے تم پر اپنی نعمت کی۔ جب غریب ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہا تھا تو ہم نے تم میں اپنا محبوب بھیج دیا، تم پر اپنی نعمت بھیج دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر کیا ہوا؟ تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی۔ فَأَلَّفَ، الف لفظ سے نکلا، لفظ اسی سے نکلتے لفافہ، لفافہ کہتے ہیں نا، کسی چیز کو کھول کے اندر کوئی چیز ڈال کر بند کر دیں۔ تم جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ برسوں تک چلتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے تم میں اپنا رسول بھیجا، اور پھر کیا ہوا؟ تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی، اور جب تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ تو حضور کی بعثت نے تم سب کو جوڑ دیا، حضور نے ٹوٹے ہوئوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو جب جوڑ دیا تو پھر کیا کہا؟ جب جوڑ دیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لوگو تم سب اب آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، خبردار اب ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا، اب ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، خبردار اب ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی، ان کے پاس اللہ بھی آ گیا، ان کے پاس رسول بھی آ گیا، اب کس بات کا اختلاف، اب کس بات کا تفرقہ؟ خبردار ان لوگوں جیسے نہ ہونا۔ باری تعالیٰ اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اچھا ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب، خبردار اب تفرقہ مت کرو۔ تو ایک طرف تفرقہ کرنے والوں کو، امت کو توڑنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی دی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اور باری تعالیٰ جو امت کو جوڑیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اچھا یہ بھی بتا دوں، ہاں، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورہ حجرات کی آیت ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، سب بھائی بھائی ہیں، اور پھر انما المؤمنون اخوۃ، سب بھائی بھائی ہیں، وَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، تم سب اب ایسا کرو کہ تم ان میں صلح کروایا کرو، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کروایا کرو۔ باری تعالیٰ صلح سے کیا ہوگا؟ فرمایا صلح سے یہ ہوگا لعلکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صلح سے یہ ہوگا کہ تم پر میری رحمت ہوگی، تم پر میری رحمت ہوگی۔ تم پر میری رحمت ہوگی۔
تو تفرقہ کرو گے تو عذاب ہوگا، صلح کراؤ گے تو رحمت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا نہیں ہے جو صرف مرنے کے بعد ہو۔ رب نے فرمایا کہ عذاب ہوگا تو پھر دنیا میں بھی عذاب ہوگا، رب نے فرمایا رحمت ہوگی تو دنیا میں بھی رحمت ہوگی، آخرت میں بھی رحمت ہوگی۔ کیونکہ وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا فرمان اٹل ہے۔ آج ہم پر جو عذاب آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا ہوا ہے؟ ہم پر عذاب اس لیے آیا ہوا ہے کیونکہ ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ اور میرا یہ ذاتی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ سیاست نہیں چاہتی کہ یہ ٹکڑے ختم ہوں، میں آؤں گا انشاءاللہ اس طرف آگے۔ سیاست چاہتی ہے کہ تقسیم رہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، پنجابی، پٹھان، مہاجر، اچھا پھر اس کے علاوہ ذاتوں میں تقسیم ہے، یہ ارائیں ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے۔ سیاست چاہتی ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹ رہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اس کو کبھی ایک نہیں ہونے دینا۔ اور ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ، دین کہتا ہے ایک ہو جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ الشیطان کا ذئب الانسان، فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ بھیڑیا ہے انسان کے لیے۔ جس طریقے سے بھیڑیا جب بکری کا ریوڑ دیکھتا ہے نا تو اس کے قریب نہیں جاتا، وہ طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی بکری اس سے ریوڑ سے الگ ہو تو اس پر جا کر حملہ کر دے۔ فرمایا جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اور ریوڑ سے الگ ہو جاؤ گے تو تم پر شیطان حملہ کر دے گا اور تم کو کھا جائے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 52 اسلامی ملک ہیں، اس نے پہلے افغانستان پر حملہ کیا، ہم خاموش بیٹھے رہے، پھر اس نے عراق پر حملہ کیا، ہم خاموش بیٹھے رہے۔ ہماری مثال ایسے ہے جیسے وہ مرغی نہیں ہوتی دربے کے اندر، تو وہ مرغی والا ہاتھ ڈالتا ہے، ایک مرغی کو نکالتا ہے، باقی مرغیاں سہم جاتی، چلو ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری کی باری آتی، پھر تیسری کی باری آتی اور رفتہ رفتہ پورا پنجرہ خالی ہو جاتا۔ تو ہمارے سامنے افغانستان برباد ہوا، عراق تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، ایک ایک کر کے کئی ممالک تباہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی فرمان کہ بھیڑیا تمہیں اچک لے گا۔ جب تک مسلمان اکٹھے تھے پوری دنیا میں سپر پاور تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو پہلا جو آرڈیننس جاری کیا، فرمایا کہ یہ جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں انصار انہیں بھائی بنا دیں، مواخات قائم کیا۔ ہم سب آج نعرہ لگاتے ہیں نا ریاست مدینہ، اے ہائے ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ ہمارے دلوں میں بغض ہیں، عداوت ہیں، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، کہاں سے ریاست مدینہ؟ اور پھر انصار مدینہ نے کیا کیا کہ وہ جو مہاجر بھائی آئے تھے سب کچھ چھوڑ کر، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر جو مدینے میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ مہاجروں انصار بھائیوں نے اپنا مال آدھا ان کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا۔ اپنا گھر جو 2 کمرے تھے، 1 کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنے کاروبار میں حصہ دیا، حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے 1 کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے عقد میں دے دی۔ یہ جذبہ جب تک نہیں ہوگا امت نہیں اٹھ سکتی۔ آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنے مرضی آپ جلوس نکال لیں، جب تک مواخات قائم نہیں ہوگی، جب تک بھائی چارہ قائم نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا۔ جنگ یرموک کے اندر جب ایک صحابی جو پیاسا تھا، صحابی جب ان کے پاس پانی لے جایا جاتا تو وہ کہتا میری پیاس کو چھوڑو، میرا جو بھائی ہے وہ پیاسا ہے، وہ زیادہ پیاسا ہے، اس کو پلا دو۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، پانی کسی نے نہیں پیا۔
یہ جذبہ جب تک ہم مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گا تب تک اسلام کا عروج ہم بھول جائیں، اسلام غلبے میں نہیں آ سکتا۔ یہ جذبہ تھا تب 1,10,00,000 پہ بھاری ہوتے تھے، 1,10,00,000 پہ بھاری ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہمارے ہاں کسی امام بارگاہ پہ کوئی دھماکہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ تو شیعوں کا ہے، کسی مسجد پر ہو جائے ہم کہتے ہیں وہ تو سنیوں کا ہے، وہ تو دیوبند کی مسجد ہے، وہ تو اہل حدیث کی مسجد ہے، چھوڑو۔ کسی پیپلز پارٹی والے کو مار دیا جائے تو وہ کہتے ہیں یار تو پیپلز پارٹی کا، یہ تو پی ٹی آئی کا، یہ نون لیگ کا ہے۔ امت تقسیم ہو گئی اور برباد ہو گئی، اور یہ کیوں ہوئی؟ انتہا پسندی کی وجہ سے۔ سنیے، کس کی وجہ سے؟ ہمارے اندر انتہا پسندی آ گئی، ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہم کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف دیکھیے، جن کے آپ امتی ہیں ان کا ظرف دیکھیے، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو بنی نجران کا ایک عیسائی وفد آیا، عیسائی وفد، اور وہ کس لیے آیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چیلنج کرنے آیا تھا، مناظرہ کرنے آیا تھا، مبالغہ کرنے آیا تھا۔ وہ چیلنج کرنے آیا تھا کہ آقا ہمارا دین ٹھیک ہے، آپ کا دین معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چیلنج کرنے آیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حق پر تھے، ویلکم کیا ان کو۔ صحابہ کرام نے فرمایا آقا ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں، ان مہمانوں کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ظرف دیکھیے۔ صحابہ نے عرض کی آقا ان کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کھول دو۔ کیا ہے کوئی اس سے بلند اور پاک مقام؟ فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کھول دو۔ آج ہمارے ہاں کوئی دوسرے مسلک کا ہماری مسجد میں آ جائے تو ہم لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنا ظرف ہے کہ کسی دوسرے مسلک والے کو بٹھا کر عزت بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اس پر آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ چیز ایمان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جوڑنا جو ہے وہ امت کو یہ حسینیت ہے، یہ کیا ہے؟ حسینیت۔ اور امت کو توڑنا یزیدیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، اور اسلام پوری دنیا میں سپر پاور تھا اور پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سرحدیں کراس کر لی، بر اعظم کراس کر لیے، شرق سے لے کر غرب تک۔ وہ جو ریاست مدینہ چھوٹی سی ریاست سے وہ اٹھے تھے، 11 سال میں پوری دنیا پر چھا گئے۔ اس اتحاد کو، اس وحدت کو جو سب سے پہلے جو پارا پارا کیا وہ یزیدیت نے کیا۔ کس نے کیا؟ یزیدیت۔ آپ کو پتہ ہے امام علی مقام کا کیا جھگڑا تھا یزید سے؟ کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کوئی پیسے دینے تھے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کوئی رشتے کا تنازع تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ یزید تو ابھی تخت پر بیٹھا، اس کو 1 دن ہوا تھا، تو کیا جھگڑا تھا؟ ایک ہی جھگڑا تھا۔ یزید نے کہا میری بیعت کرو، آپ نے فرمایا تو اس قابل نہیں ہے، تو اس قابل نہیں کہ میرے نانا کے مسلط کو سنبھال سکے۔ میدان کربلا میں در حقیقت 2 فلسفے آپس میں ٹکرائے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تو واقعہ کربلا ہو گیا، آج کا اس سے کیا تعلق؟ میں آج کا تعلق سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
امام علی مقام کی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے تھی اور آج کی امت کے لیے. امام علی مقام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا ان سے فیض لیتی ہے آج بھی. میدان کربلا کے اندر بظاہر دو فلسفے ٹکرائے تھے آپس میں. ایک فلسفہ یزیدیت تھا اور دوسرا فلسفہ حسینیت. یزیدیت کیا کہہ رہا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا کہ طاقت حق ہے، طاقت حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہو اس کو پوجا جائے، اس کی ساری اچھی بری ساری باتوں کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی پوجا کی جائے اور اس کو روکا ٹوکا نہ جائے. یہ یزید کا فلسفہ تھا. اور اس کے مقابلے میں امام علی مقام کا کیا فلسفہ تھا کہ حق طاقت ہے. طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. حق کے لیے اگر تن من دھن آل اولاد سب کچھ لٹانا پڑ جائے تو بھی مہنگا سودا نہیں ہے. اللہ امام علی مقام زندہ باد، مردہ امام علی مقام نے شکست اور فتح کا تصور ہی بدل دیا. امام علی مقام نے موت اور زندگی کا تصور ہی بدل دیا. اب جو یزید اقتدار بچا کر بھی مردہ ہو گیا اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی زندہ ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید یا قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. باری تعالیٰ کیوں مردہ نہ کہیں؟ ہم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. فرمایا مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ. وہ تو زندہ ہے. انتم لا تشعرون، تم شعور ہی نہیں رکھتے اس چیز کا. امام علی مقام نے موت اور حیات کا فلسفہ بدل دیا. اب یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہے اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی قیامت تک زندہ ہے. اب قیامت تک یزید ظلم کا نام ہے، امام حسین عدل کا نام ہے. یزید دہشت گردی کا نام ہے، امام علی مقام انصاف کا نام ہے. یزید خیانت کا نام ہے، امام حسین امانت کا نام ہے. دو فلسفے ہیں، ساری زندگی یہ چلتے رہیں گے. جس نے امانت کو تھام لیا، جس نے عدل اور انصاف کو تھام لیا، جس نے عدل کو تھام لیا اس نے حسینیت کو تھام لیا، اور جس نے ظلم اور بربریت اور دہشت گردی کو تھام لیا اس نے یزیدیت کو تھام لیا. یزید کا کردار کیا تھا؟ آپ ذرا یزید کے کردار کو دیکھیے. یزید نے سب سے پہلے آ کر سیاسی کرپشن کی بنیاد رکھی. وہ نظام کہ جس کے اندر خلیفہ وقت عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور یہودی اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، اور خلیفہ وقت وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو زرہ میری ہے. عدالت پوچھتے ہیں کہ یہ جو زرہ ہے آپ کے پاس گواہی کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین سے پوچھ لو. تو عدالت کیا کہتی ہے؟ عدالت کہتی ہے کہ نہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں. یہ وہ نظام تھا. اور وہ یہودی وہ دعویٰ جیت جاتا ہے، وہ زرہ اس کی ہو جاتی ہے. وہ یہودی اسلام کے عدل اور انصاف کا یہ مقام دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتا. خلافت راشدہ جس نے یہ نظام دیا تھا، یزید نے اس نظام کو تہو بالا کر دیا. اس نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی.
اس نے اپنے دوست احباب شرابی کبابی سب کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیا. اس نے میرٹ کا جنازہ نکال دیا، اور وہ لوگ جو اہل تھے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں تھے، جو ان کی اصحاب میں تھے، جو تجربے کار تھے، جنہوں نے دنیا پر حکمرانیاں کی تھی، ان سب کو ہٹا کر اپنے لونڈے لپاڑوں کو بٹھا دیا اقتدار پر. اور پھر وہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر پیاس سے مر جاتا تو خلیفہ وقت اس کا جواب دے تھا. اسی یزید کے دور میں دریائے دجلہ کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے 72 تن پیاس سے شہید ہو گئے اور کسی پر جوں تک نہیں رہی. اس نے اسلام کا جو دیا ہوا سیاسی نظام تھا اس کو تہو بالا کر دیا. اس نے مالی کرپشن کی، اس نے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ تھا اس کو اپنی عیاشیوں پر اڑایا. اس نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عللے تللے کیے، جائیدادیں بنائی، محلات بنائے. اس نے اسلام کا جو ایک خوبصورت نظام تھا اس کو تہو بالا کر دیا. اس نے لوگوں سے اظہار رائے اور اظہار آزادی، اظہار رائے کی جو آزادی تھا اس کا حق چھین لیا. اور پھر جس نے آواز اٹھائی، یزید نے حکم دیا کہ جاؤ مدینہ پر چڑھائی کر دو. 3 دن تک مدینے پر چڑھائی ہوئی، قتل عام ہوا وہاں پر. پھر مکہ سے آواز اٹھائی، اس نے بیت اللہ شریف پر بے حرمتی کی، اس نے وہاں تیروں کی بارش برسائی، وہاں پر اپنے لشکر کو بھیجا. تو یہ وہ نظام تھا جو یزید دے رہا تھا. اس نظام کا مقابلہ کرنا تھا، اس برائی کا خاتمہ کرنا تھا، اس نظام کو روکنا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے. فإن لم یستطع، اور اگر ایسی استطاعت نہیں رکھتا تو فبلسانہ، تو زبان سے روکے اس کو. فإن لم یستطع، اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا تو فبقلبہ، تو اس کو دل میں برا جانے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے. یزید کی بربریت آسمانوں کو چھو رہی تھی، ظلم کا بازار گرم تھا. امام عالی مقام کے سامنے 3 راستے تھے، یا تو اس برائی کو ہاتھوں سے روکا جاتا، یا زبان سے روکا جاتا، یا دل میں برا جاتا. اسلام نے اجازت دی تھی، اسلام میں رخصت کا تصور موجود ہے. امام علی مقام نے میدان کربلا کی رات اپنے جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے، میں تم سے کوئی ناراض نہیں ہوں گا. اسلام میں رخصت، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر تم حالت اضطراری میں ہو، اگر تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہو اور تم اگر کچھ حرام بھی کھا لو اپنی جان بچانے کے لیے تو فلا اثم علیہ، تم پر کوئی گناہ نہیں. اسلام میں رخصت کا تصور موجود ہے. فرمایا اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تم سے کوئی ناراض نہیں ہوں، تمہیں اجازت ہے. قربان جائیں ان کے اصحاب پر. فرمایا کہ یہ ہے ایک جاں کیا اگر ہو کروڑوں، تمہاری ہی خاطر نثارا کروں. تو برائی کو روکنا تھا، یا تو ہاتھ سے روکا جاتا، یا زبان سے روکا جاتا، یا دل میں برا جانا. دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ. لیکن وہ امام علی مقام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایمان کا میں ادنا حصہ چاہوں. انہوں نے اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی ٹھان لی. انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے مشکل راستہ اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. باری تعالیٰ آقا حسین تجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے،
کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانے سے ہوتا ہے، پوتا دادے سے ہوتا ہے، تو حسین مجھ سے ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ نہیں سمجھ میں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں۔ فاطمہ کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین مجھ سے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں مصدر ہوں۔ اور وہ چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مصدر ہوں، میں مصدر ہوں۔ مصدر کہتے ہیں وہ جو پہلی جگہ جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، ایک چشمہ ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہے کہیں سے تو پھوٹتا ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں مصدر۔ فرمایا میں مصدر ہوں اور حسین میرا مظہر ہے، حسین میرا مظہر ہے۔ تھوڑی مشکل ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں مصدر ہوں، حسین میرا مظہر ہے۔ یعنی یہ جو حسین کے جو کمالات تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ کمالات حسین کے نہیں، یہ کمالات مصطفیٰ ہیں۔ یا رسول فاطمہ کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین مجھ سے تھا، اور میدان کربلا سے قیامت تک میرا دین حسین سے ہے۔ یہ جو میدان کربلا میں تمہیں حسین کی شہادت نظر آ رہی ہے، یہ شہادت حسین کی نہیں، یہ شہادت مظہر شہادت مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شہادت نہ ہوتی تو جس کو جو کچھ ملا وہ حضور کے در سے ملا، جس کو جو کچھ ملا، انما انا قاسم واللہ یعطی، رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو حضور تو شہید ہوئے نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ شہادت اب کس کو ملے، کس کے در سے ملے؟ فرمایا میری شہادت دیکھنا چاہتے ہو، میدان کربلا میں حسین کی شہادت دیکھو۔ یہ جو صبر تمہیں میدان کربلا میں نظر آ رہا ہے، یہ صبر حسین نہیں، یہ صبر مصطفیٰ ہے۔ یہ جو استقامت حسین کی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ استقامت حسین کی نہیں، یہ استقامت حسین مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین میرا مظہر ہے۔ اب قیامت تک میرا دین حسین سے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ اگر امام علی مقام نے اس وقت رخصت کا دامن تھاما ہوتا اور مشکل راستہ، عزیمت کا راستہ نہ چنا ہوتا، تو قیامت تک یہ سنت بن جاتی کہ جب بھی کوئی ظالم بادشاہ آئے تو تم اس کے سامنے رخصت اختیار کرو۔ لیکن نہیں، امام علی مقام نے وہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کیا۔ امام علی مقام نے وہ کیا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے کی، عزیمت کا راستہ چنا، مشکل راستہ چنا، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی کبھی ظالم بادشاہ آئے اور وہ اہل نہ ہو تو اس کے سامنے بھیگی بلی نہ بنے رہنا، کوشش کرنا اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانا۔ ہم سب حسینیت کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے سامنے آتے ہیں لوگ الیکشن کے دنوں میں، تھوڑی سی لالچ دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کرپٹ ہے، چور ہے، اس نے کھانا ہے، کھانے کے لیے آیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی، چلو گلی پکی کرا دے گا، چلو پانی کی لائن لگوا دے گا، ہم حسینیت بھول جاتے ہیں۔ حق کا راستہ اتنا آسان، انہی پتھروں پہ چل کر گھر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ تو یہ حسینیت ہے، اور امام علی مقام نے پوری انسانیت کو یہ درس دیا
کہ جب ظالم بادشاہ آتا ہے تو پھر وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہی پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت کا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آخری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ہمارا دین ہے وہ سلامتی ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اس میں قطعی طور پر انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے۔ انتہا پسندی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ پہلے انسان انتہا پسند ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ یہ جو انتہا پسندی انسان کے اندر آتی ہے، اس سے پہلے ایک فیز ہوتا ہے تنگ نظری کا۔ پہلے تنگ نظری آتی ہے، پھر انتہا پسندی آتی ہے، پھر دہشت گردی۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام نکلا ہے سلامہ، سلامتی سے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السلام، وہ سلام کی صفت کا مالک۔ اس نے اپنے دین کا نام رکھا اسلام، اس نے اپنی جنت کا نام رکھا دار السلام، سلامتی والا کا۔ اس نے حکم دیا جب کسی مسلمان سے ملو تو پہلے السلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرو اور اس پر رحمت بھیجو۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مومنین سے ملے گا، مومنین سے ملاقات کرے تو فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن وہ تم پر سلام بھیجے گا۔ تو اسلام از اول سے آخر سلامتی ہے، اسلام از اول سے آخر سلامتی ہے، اس میں کسی قسم کی دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سبق ہمیں امام علی مقام کی سیرت سے ملتا ہے، یہ سبق ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے، اور یہی میلاد کا ہے کہ امت کو جوڑا جائے، یہ تفرقے بازی ختم کی جائے، اپنے دل کو شادہ کیے جائیں، وسیع کیے جائیں، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کو ماننے والے ہیں۔ وہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، میرے آقا دشمن کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہاں تو پانی دے دیتا۔ جنگ بدر ہو رہی تھی، تو پہلا مارکہ حق اور باطل کا، جنگ بدر ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کو جو سب سے پہلی جو فتح نصیب ہوئی وہ کیا تھا؟ انہوں نے جو بدر کے کنویں تھے نا ان پر قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا تو وہ جو کفار تھے وہ تو بڑے ناز اور بڑے غرور سے آئے تھے کہ ہم تو ان کو منٹوں میں ان کو ہرا دیں گے، لیکن نہیں، جب پہلی اسٹریٹجک ان کو شکست ہوئی کہ غزوہ بدر کے جو کنویں تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب سخت گرمی تھی، پیاس تھی، کفار کے دو بندے، وہ رات کی تاریکی میں ان کو جب پیاس نے ستایا تو وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر بدر کے کنووں کے پاس آئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب ان کو دیکھا تو تیر کھینچ لیے، اور کسی نے کہا کہ چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ آقا دشمن آیا ہوا ہے، دو بندے ہیں دشمن کے، بدر سے کنویں سے پانی پینے کے لیے، کیا کیا جائے؟ حکم دیں تو تیر سے حملہ کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں، وہ رحمت للعالمین کے در پر آئے ہیں، پیاسے جائیں گے تو مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو میرے جو آقا ہیں وہ دشمن کے لیے بھی رحمت۔ تو ذکر شہادت حسین، ذکر امام حسین کی محفل ایک دو اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی بہت تو پنجابی آپ کو آتی ہوگی نا۔ جس دی مثال نہ کوئی ہوتا، اکو ذات شبیر حسبوں نسبوں عرفا آلہ اساں منیا جگدا پیرے۔ سیرت سوہنے
اتے متھیوں بدر منیر اعظم شکل حسین کی پوچھ دیں سونی حیدر دی تصویر اعظم شکل حسین کی پوچھ دیں سونی حیدر دی تصویر خیمے اندر پردے دارا وچ سجدے سیس نوائیں بے دردانو ترس نہ آیا انہاں خیمیاں ساڑ جلائے چیخ پکار پئی ہر پاسے سب خیمیوں باہر آئے اعظم اج پردیسی ہو گئے آویخ علی دے جائے اعظم اج پردیسی ہو گئے آویخ علی دے جائے رات پئی تاریکی چھائی اتے سو گئی کل خدائی نکل کے خیمیاں اندر زینب ہر پاسے نظر دوڑائی آدم زاد نہ ڈٹھا کوئی دوڑی لاشاں دے ول آئی اعظم لاش حسین تے ڈگ پئی آکھے چھڑ گیو مینوں بھائی اعظم لاش حسین تے ڈگ پئی آکھے چھڑ گیو مینوں بھائی بہو مسئلے ساکو ڈسنا ملا تے تیری مسجد نو نیوں وڑ دے عاشق ہاں تے عشق دے بندے اساں ہس کے سولی چڑھ دے اے ہو ساڈا دین دھرم ہے نہیں آکھن تو اساں ڈر دے غلام فریدہ جے سجن گوانڈوں او تا حج بھی مکے دا نہیں کر دے اعظم جے دے سجن گوانڈوں او تا حج بھی مکے دا نہیں کر دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم باری تعالیٰ آج کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما باری تعالیٰ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوئیں باری تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما باری تعالیٰ اس مبارک محفل کے صدقے باری تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما باری تعالیٰ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں ختم فرما جو بیمار ہیں باری تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما
جو ہمارے لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے، باری تعالیٰ تیری ولادت کے صدقے، باری تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ تفرقہ بازی کو ختم فرما، امت مسلمہ کو متحد فرما۔ باری تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو ہر طرح کی کامیابی نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے باری تعالیٰ یہ برائیوں میں پڑتی چلی جا رہی ہے، باری تعالیٰ انہیں نیک ہدایت نصیب فرما، باری تعالیٰ انہیں اچھی سنگت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ یہ جو نشے کی لت ہے آج کل نوجوان نسل اس میں پڑی ہے، باری تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کے سینے ایمان سے منور فرما۔ باری تعالیٰ ان کی سینے نور ایمان سے منور فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا حسین مولا